بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ قرآن کریم میں معاشرت کے احکامات کو جس انداز میں اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، صورت اگرچہ مختصر ہے، بہت کم ایسا کہیں پر دیگر جگہوں پر معاشرت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے جس انداز میں اس صورت میں احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش آیا۔ مسئلہ کیا؟ بنو تمیم حاضر ہوئے، ان میں سے کسی کو سردار متعین کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا نام پیش کیا، وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کو سردار نہ بنایا جائے بلکہ اقرا بن حابس کو بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقرا بن حابس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آلریڈی ایک نام پیش کر چکے تھے، انہوں نے کہا تم تو میری مخالفت کرتے ہو، تا کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، جب تک اللہ کے رسول تم سے رائے طلب نہ کریں تم ادھر سے رائے پیش نہ کرو، اور اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات کو تھوپنے کی کوشش نہ کرو، تمہاری آوازیں اللہ کے رسول کے سامنے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اسی قسم کے کچھ احکامات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے 2 شخص گزر رہے تھے، ایک باپ ایک بیٹا۔ بیٹا آگے آگے تھا، باپ پیچھے پیچھے، اپنے بیٹے کو پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ ادب کیا ہے کہ باپ آگے چلے بیٹا پیچھے پیچھے چلے۔ ایسے جب وہ بھی بڑا شخص ہو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے چلے نہ کہ اس کے آگے آگے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح نہ دی جائے، اور آپ کے کلام پر اپنے کلام کو ترجیح نہ دی جائے۔ آپ کے بولنے سے پہلے آپ خود نہ بولو، جب تک کہ آپ نہ بولیں تم نہ بولو، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ صادر نہ کریں تم اپنی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مت پیش کرو جب تک کہ وہ آپ سے مشورہ نہ طلب کریں۔ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہیں پیغمبر سے زور سے بولو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم آپس میں باہمی طور پر ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی یا پیغمبر کی شان میں انسان کا زور سے بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنا کواڑ، ان کو کواڑ بنانا تھا، تو انہوں نے مستری سے کہا کہ مدینہ سے باہر جا کے یہ کواڑ بناؤ، کہیں تمہارے ٹھوک ٹھوک کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ادھر کونے میں 2 آدمی ہیں، طائف کے ہیں، بنو ثقیف کے آئے ہوئے، 9 وارد ہیں، آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر نہیں بلایا، اوے ادھر آ جاؤ، نہیں، یوں اٹھا کر اپنے ایک زمین سے کنکری اٹھائی، ان کو ماری، ہاتھ کے اشارے سے بتایا ادھر آؤ۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا طائف کے۔ فرمایا کہ اگر تم مدینہ والے ہوتے نا، لاوجعتکما، میں تمہیں سخت ترین سزا دیتا، ترفعانی اصواتکما امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں بلند کرتے ہو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ علماء نے لکھا کہ جس انداز میں اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی زندگی میں ادب و احترام ضروری تھا، ایسا ہی آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد روضہ رسول پر ادب و احترام کے سامنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہاں پر زور سے بلند سے بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک علماء نے لکھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ چونکہ جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں روضہ رسول کے اندر 21 دک 20 دک 21 مک 20 مک، جب وہاں پر جاتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، کتنی گستاخی کرتے ہیں، نیکی کمانے کے نام پر اپنے سارے اعمال برباد کر کے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہاں پر زور زور سے بات کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو دیکھا کہ وہاں پر موبائل نکالتے ہیں اور پھر گھر والوں کو ویڈیو کال لگاتے ہیں، اور وہاں سے بھی زور سے باتیں ہو رہی، ادھر سے بھی زور، دیکھو میں کہاں پر ہوں، ریاض الجنہ۔ ٹھیک ہے آپ کا شوق، ٹھیک ہے آپ کی تمنا، آپ کی تڑپ، آپ کی عقیدت اپنی جگہ، لیکن ادب بھی تو کوئی چیز ہے، احترام بھی تو کوئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہیں اور آپ اس انداز میں گفتگو کرتے ہو۔
ان الذین یغضون اصواتهم، یقیناً جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہی کے لیے بخشش ہے اور انہی کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کر لیتے تاکہ آپ ان کی طرف نکل آئیں، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں۔ یہ بنو تمیم کے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دوپہر کو آپ قیلولہ فرما رہے تھے، گرمی کا عالم تھا غالباً، آپ آرام فرما رہے تھے، انہوں نے نیچے سے آوازیں دینی شروع کی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ اسی طریقے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے۔ اس پر قرآن کریم نے یہ آیت اتاری کہ پیغمبر کی شان میں اس انداز سے نہ تو تمہیں پکارنا چاہیے اور تمہیں انتظار کرنا چاہیے، ولو انہم صبروا، تاکہ پیغمبر خود تمہارے پاس آ جائے، حتی تخرج الیہم، آپ ان کے پاس چلے جائیں، نہ یہ کہ وہ خود آپ کو آپ کے کمرے سے زبردستی نکال کر آپ کو نیند سے اٹھا کر اپنے پاس لائیں۔ واللہ غفور رحیم۔ اس کے ذیل میں مسئلہ لکھا فقہا نے کہ جب بھی آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں، بڑی شخصیت نہ صحیح کسی بھی انسان کے پاس جائیں، تو آپ اس کے اوقات کا، اس کے ٹائم ٹیبل کا دھیان رکھ کے جائیں، اپنی سہولت کا لحاظ نہیں بلکہ اس کی سہولت کا لحاظ اور اسی کی سہولت کو، ٹائم ٹیبل کو پیش نظر رکھ کر جائیں۔ آپ آج کل کے زمانے میں بہترین طریقہ ہے SMS کر دیں، میسیج کر دیں، ٹائم لے کر متعینہ وقت پر جائیں تاکہ انسان کو خواہ مخواہ حرج نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق انسان آتا ہے کوئی بھی خبر لے کر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں تم کسی قوم پر حملہ نہ کر بیٹھو نادانی کے اندر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جو کچھ تم نے کیا پھر تم اس پر نادم ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں اور قبائل کے طرف مختلف نمائندوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے روانہ کیا، انہی میں سے عقبہ بن ابی معیط کا فرزند تھا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بدترین اسلام دشمن، یہ وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوج لا کے رکھی تھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں یوں چادر ڈال کے آپ کی سانس تک روکی تھی اور آپ کو گھسیٹا تھا، اور یہی وہی شخص تھا جس نے اپنے دوست کے کہنے پر، امیہ ابن خلف کے کہنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر العیاذ باللہ تھوکا تھا۔ یہ بدترین شخص لیکن فرد، اللہ تب بیٹے کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، ولید ابن عقبہ۔ کبھی بیٹے باپ کا انتقام اولاد سے نہیں لیا جاتا ہے، باپ کا انتقام اولاد سے نہیں۔ ابو جہل کو دیکھ لیجئے، کتنا بدترین اسلام دشمن، لیکن اسی کا بیٹا اکرمہ اسلام کا بہت بڑا سپاہی۔ خالد ابن ولید کو لکھ لیجئے، ولید ابن مغیرہ اسلام کا بدترین دشمن، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بہترین سپاہی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد زبردست اسلام کا دشمن، عاص بن وائل سرگداروں میں سے، بدر کے اندر مارا گیا، لیکن بیٹا عبداللہ بن عمر زبردست مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تانے نہیں دیے، اور آج ہمارے ہاں کسی کو بھی باپ کی وجہ سے تانے دیے جاتے ہیں، اللہ محفظنا من۔ بہرحال ولید ابن عقبہ کو آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے قبیلہ بنو مستلق کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب اسلام کا کوئی نمائندہ آتا تو وہ، یا کوئی بھی فرد آتا ان کے یہاں نیا مہمان، تو وہ ہتھیار بدن سجا کر اس کے استقبال کے لیے نکلتے۔ یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے لیے ہتھیار بدن پر سجا کر استقبال کے لیے نکلے۔ جب یہ استقبال کے لیے نکلے تو ولید ابن عقبہ کو لگا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے نکلے، سول واپس تم ترو تھا کہتی ہے مدینہ منورہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حضرہ ہتھیار ہے میں مارنا کس، یا رسول اللہ مجھے ہتھیار لے کر مارنے کے لیے نکلے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، ان پر حملہ کیا جائے۔ نتیجہ کیا تھا؟ ایک غلط فہمی۔ اتنی دیر میں ان میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ ہم تو ان کے استقبال کے لیے نکلے تھے، لیکن انہیں لگا کہ ہم ان پر حملہ کرنے کی غرض سے نکلے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کے صدقات کو پھر قبول کر لیا۔ اب قیامت تک کے لیے ایک حکم آ گیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق شخص جھوٹی خبر لے کر آتا ہے تو تم اس کی
تحقیق و تصدیق کر لو، خامخواہ کہیں انجانے کے اندر تم کسی کی گردن کو نہ اڑا بیٹھو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ واعلموا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ لو یطیعکم، اگر تم نے کہا کہ بھائی وہ حملہ کرنے والے ہیں، اگر اللہ کے رسول تمہاری بات مان کر ان پر حملہ کر بیٹھتے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر پیغمبر تمہاری بہت ساری چیزوں میں اطاعت کر لیتا، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑو گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر سنوارا اور سجایا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، فسق و فجور کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو نیک ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اور اپنی نعمت سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، قیامت تک کے لیے ایک اصول بن گیا، مومنوں کی دو جماعتیں اگر باہمی طور پر ٹکراتی ہیں تو اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ ہوتا نا آج کل بھی لڑائیاں، کس کا ساتھ دو گے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو جماعت حق پر نہیں ہے اس کا ساتھ مت دو، جو جماعت حق پر ہے تم اس کا ساتھ دو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے اگر دو جماعتیں اقتتلوا، لڑ پڑتی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرتی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم لڑو اس جماعت کے ساتھ جو زیادتی کرنے والی ہو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے فیصلے پر آ جائیں۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، آپ ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کیجئے، انصاف، صلح کرائیے ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور آپ انصاف کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دو فریقوں اور دو جماعتوں میں اگر جنگ ہو جائے تو کریں کیا آپ؟ دو سبیل ہیں آپ کے پاس، عدالت میں کیس لے جائیے، جج آپ کے سامنے فیصلہ کرے گا، لیکن دلوں کی قدورتیں عدالتی فیصلوں سے کبھی نہیں جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فیصلے تو ہو جاتے ہیں لیکن دلوں کی قدورتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر کیا ہوتا کہ ان معاملات کو آپ عدالتوں میں لینے کے بجائے اپنے ذی شعور، ذی عقل، اہل علم افراد کے پاس لے جاتے جو تمہارے درمیان صلح کراتے، تو صلح کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی قدورتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فیصلے سے بہتر، قضا سے بہتر کیا ہے کہ آپ صلح کریں، صلح کے ذریعے سے معاملات کو حل کیجئے، معاملات کا تصفیہ کیجئے، تاکہ دلوں کی قدرتیں بھی نہ رہیں اور معاملات بھی حل ہو جائیں۔ قرآن کی اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ آپ قاضی کے پاس جاؤ اور قاضی کے ذریعے سے فیصلہ کراؤ، قرآن نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرو، تاکہ تمہارے درمیان باطنی نفرتیں بھی نہ رہیں، قدرتیں بھی رہیں، محبت بھی رہے اور معاملہ بھی حل ہو جائے، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ اب دیکھیں جن معاشرتی احکامات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا، آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئی۔ ایک ہے کہ مومن دو جماعتوں کو آپس میں آپ نہیں ٹکرانا چاہیے، اگر ٹکرائی تو ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ نمبر دو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو آپ فاسق کی خبر پر آپ پہلے بھروسہ مت کیجئے، بلکہ آپ کیا کیجئے؟ تحقیق کیجئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی روایت سے، اسی آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا، محدثین نے، کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص روایت پیش کرے اور وہ فرد ایسا ہے جس پر بھروسہ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ پہلے اس کی اس روایت کی تصدیق کر لیجئے، اس لیے کہ ضعفاء کی روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تہنز خبر ایسے تحت تحقیق شو کریں، نبی کی طرف کوئی بات منسوب کرے تحت اس نے تحقیق کریں، فتبینوا۔ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پہل نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آپ کو آواز بلند نہیں کرنی، اللہ کے رسول کو آواز نہیں دینی، یہ سارے کے سارے مسائل آئے۔ اب یہاں سے آگے 6 احکام کہتا بچہ کتنے امشہ تھاو کے سیاد کیا کرنے سے کہ یہ ہمارے لیے 6 احکامات۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا حکم، اے ایمان والو، معاشرتی احکام۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم، امید یہ ہے، یقین یہ ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ کیوں یہ لکھا ہے اس مذاق شیون بناؤ نا، جب کسی جماعت کا، کسی طبقے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، گویا کہ جس جماعت نے مذاق اڑایا وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے، تبھی تو اس نے مذاق اڑایا۔ تو
تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے. مظلوم اللہ کے یہاں محبوب اور متکبر اللہ تعالیٰ کے یہاں مذموم اور ناپسندیدہ. قرآن نے یہی کہا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ہم کبھی مذاق میں کسی کو کہہ دیتے ہیں ایسی الٹی سلٹی باتیں, فرماتے ہیں جس سے کسی شخص کا کسر نفسی ہو جائے, جس کی عزت نفس مجروح ہو جائے. کسی کی عزت نفس کو اگر تمہیں مجروح کرنا ہے تو ایسا مذاق مت کیجیے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء, اور نہیں عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن, امید ہے یقین ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں. مشکات شریف میں ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شخصوں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری گپ شپ چل رہی ہے, مجلس جمی ہوئی ہے, کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ پھینک دیا, کسی کو ہنسانے کے لیے کسی بیچارے کو موضع استہزاء اور کسی کو نشانہ تہمت بنا دیا. قرآن کریم نے کہا نہ تو اگر اس ایمان والے ایسے یہ حرکت کر زونا کہتی. دوسرا حکم ولا تلمزوا انفسکم, تانے نہ دینا آپس میں ایک دوسرے کو. انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دینا. ولا تنابزوا بالالقاب, اور برے القاب سے نہ پکارنا, برے نام نہ رکھنا. تانے نہ دینا, کسی سے گناہ سرزد ہو گیا, کسی سے خطا ہوگی, چوری کی تھی, کسی نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی گناہ کیا تھا, لگتے اس غلطی کو سرزد اس نے تمہیں شیطن ورین تائیں بخشن کہتی اور ہم انہیں تانے دیتے ہیں. فرمایا لا تلمزوا انفسکم, کوئی کسی کو تانا نہ دے. اور وہ سورہ حمزہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہلاکت و بربادی ہے ہر تانا زن اور عیب جو شخص کے لیے. تو تانے دینا بھی جائز نہیں, چورا بدماشا فلاں. ولا تنابزوا بالالقاب, برے القاب سے مت پکاریے. کنشوان کو انسان بہریا, کنشوان کو انسان گزریا, بولتے ہیں کہ نہیں بہت سارے لوگ اس قسم کے برے القاب, گلا سلا نام کو ایسا تبدیل کر کے دیتے ہیں کہ بیچارہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے. حالانکہ عموماً کبھی والد اپنی اولاد کے لیے نام کے بدلنے کو پسند نہیں کرتا ہے. تو فرمایا اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ نام کو بدل کر بھی برے القاب سے بھی مت پکاریے. منظور و شونن منع, غلام محمد ہوگا تو گلا, تو ایسے نام سے مت پکاریے آپ. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے. ایمان لائے اور تم کسی کا برا نام رکھتے ہو تو یہ بہت ہی بدترین چیز ہے. ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون, جو لوگ توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بچو تم بہت زیادہ بدگمانی سے. ان بعض الظن اسم, ان بعض الظن, بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کے عیب کی ٹوہ میں مت لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے, تم اس کو ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم, اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں, اللہ بہت مہربان ہے. کبھی کبھی خامخواہ کسی کی بدگمانی کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. کسی کی بدگمانی کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کہا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن, آپ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی سی بدگمانی تھوڑی سی بدگمانی جائز ہے, نہیں, نہ چھوٹی سی بدگمانی جائز نہ تھوڑی سی بدگمانی جائز, لیکن کسی کے متعلق انسان کو فرمایا گیا ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. صرف اتنا فقہا کا آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں, فقہا کہتے ہیں کہ کہیں پر اگر شریعت کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے اور آپ کے سامنے 10 دلائل, لیکن ظنی قطعی نہیں, 10 دلائل آپ کو یہ کہہ رہے ہوں, 70 دلائل آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ زنا فلاں شخص نے کیا, لیکن سارے کے سارے سیاق و سباق قرائن اور دلائل ظنی ہیں, لیکن آپ کے پاس سب سے بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ زنا نہ کرنے کی یہ شخص ایمان والا ہے, اور ایمان والا کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے. یعنی مومن کے متعلق اتنا پکا پختہ حسن ظن ہونا چاہیے. مومن ہے کہ اس غلطی کرت, ہرگز شنا مومن ہے کہ نہیں گناہ کرت کہتی. اتنا حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسری چیز اس آیت کے اندر کہی گئی لا تجسسوا, کسی کی عیب کی ٹوہ میں مت لگو, کسی کے عیب کے پیچھے مت لگو.
ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، اے لوگوں کے وہ جماعت جنہوں نے زبان سے تو ایمان لایا لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، لا تتبعوا عورات المسلمین، تم مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو ورنہ اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، ومن یتبع اللہ عورتہ یفضح لہ فی جوف رحلہ، اور جس کے عیبوں کے پیچھے خدا لگ گیا اللہ اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑے گا، خواہ وہ اپنے کجاوے کے اندر چھپ کر کے کہیں کیوں نہ بیٹھے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس لیے لا تجسسوا، کسی کے عیب کی ٹوہ میں مت لگو، نہ غلطی کرا ہم یا یم چکس قاضی چھک چکس پولیس وال چھک چشے اموتی کیس سپرد کرنا، تم کیوں کسی کے پیچھے لگتے ہو؟ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت لگو، لا تتبعوا عورات المسلمین۔ چھٹا اور فائنلی حکم جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں، بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت تو آپ جانتے ہو، مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خود قرآن کریم نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، جیسے تم اپنے مردہ بھائی کی باڈی کو کاٹ کر اس کا ایک ایک عضو کھانا ناپسند کرتے ہو، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچاؤ، اور عزت و آبرو کو انسان کب نقصان پہنچاتا ہے؟ جب انسان اس کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت مطلب کیا؟ کسی کی غیر حاضری کے اندر، عدم موجودگی کے اندر اس کی برائی بیان کرنا، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، نوگام کے اور چھان پورہ کے اور فلاں جگہ کے تمہیں فلاں بدکاریوں کے یہ جتنے بڑے بڑے راکٹ ہیں یہ سب پکڑے جاتے ہیں، اور لیکن یہ نہیں پکڑا جاتا کسی انسان کو جو ہر گھر کے اندر لوگ زنا سے بدترین گناہ کر رہے ہیں، وہ کیا؟ غیبت۔ غیبت بڑا بھیانک جرم ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جن اعمال سے انسان کے ساری ماضی کی نیکیاں دھل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، ان اعمال میں سے ایک یہ غیبت بھی ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان کے پچھلے سارے اعمال دھل جاتے ہیں۔ خوبی بیان کر سکتے ہیں، خوبی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بدی بیان نہیں کر سکتے آپ۔ بدی آپ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو حاکم کے سامنے تو آپ اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنے سے کیا ملے گا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ برائی کے تذکرے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے۔ اس میں انسان صرف بتائے اچھا یا برا، بس زیادہ گہرائی کے اندر نہ جائے، عیوب کو بیان نہ کرے۔ اور بہتر کیا ہوتا کہ مومن اپنی مومن بہن کیا پردہ ہی رکھتا۔ نہیں وہی میں بات کر رہا ہوں نا، لڑکی جیسے میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، میری بہن ہے، آپ کی بہن ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے عیوب پر پردہ پڑا رہے، تو جن لوگوں سے تحقیق کی جاتی ہے نا ہمسائے میں آ کر، کیا بہتر ہوتا کہ وہ ہمسائے ان کے عیب پر پردہ رکھتے اور ان کی ایک بہن جو ہے جو ہمسایہ بہن ہے اس بیچاری کا گھر بچ جاتا۔ ہاں ایسی کوئی عادت ہے، مثلا قاتل ہے، جواری ہے، یا اسی قسم کا نشہ جس سے کہ ان کی لڑکی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 6 صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کسی کو کسی کے ضرر سے بچانے کے لیے اس صورت میں بھی کسی کے عیب کو بیان کرنا شریعت نے جائز قرار دیا، یہ وہی صورت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، وجعلناکم شعوبا ہم نے تمہارے خاندان بنائے، وقبائل اور تمہارے قبیلے بنائے، شعب کی جمع شعوب اور قبیلۃ کی جمع قبائل، تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو، اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کے اندر جو خاندان اور قبائل ہوتے ہیں نا، تم ان قبائل اور خاندانوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتلاتے ہو، کانش دبن بچس فرینی قبیلک، میں سید خاندان کا، میں بٹ خاندان کا یہ خاندان ایسی چیزیں نہیں جس پر تم ایک دوسرے پر برتری جتاؤ۔ اگر برتری جتانے کی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی ہے، اور تقوی کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ آئے، یہ بنو اسد بن خزیمہ، قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ، بنو اسد بن خزیمہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ایمان قبول کیا یا رسول اللہ, ہم نے کیا لکھ دبن, ہم نے ایمان قبول کیا. حالانکہ یمن اس نے ایمان قبول کرمت, یمن اس پونس ضرورت, یمن اس پتہ کہ اس ات واتو اس دن پونس, اس دن ہو دن, اس دن یہ دن. جب ان کو کچھ نہیں ملا تو اس پر یہ ناراض ہو گئے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پھانڈا پھوڑ دیا. یہ جو تم کہتے ہو آمنا, ہم ایمان لے آئے, یہ مت کہو ایمان لے آئے, بلکہ یہ کہو اسلمنا, ہم نے اطاعت اختیار کی. تم نے ظاہری لحاظ سے اطاعت اختیار کی. ایمان تو دل کے رگ و ریشے سے قبول کیا جاتا ہے, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کیا جاتا ہے. تو اور نہیں تو ایمان ایشو ہوت مت. قالت الاعراب, دیہاتیوں نے کہا ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے. وان تطيعوا الله, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, لا يلدكم من اعمالكم شيئا, اللہ تمہارے اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا. ولا يلت ولتن, کمی کرنا, تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا, یقیناً اہل ایمان وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم يرتابوا, پھر وہ شک و شبہ کے اندر مبتلا نہیں ہوئے. وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ, اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم, آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو. ترجمہ دیکھیے کیا کر رہا ہوں میں, کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو. لفظی ترجمہ, کیا اللہ کو سکھلاتے ہو اپنا دین, یعنی اچمن اردو محاورہ میں کیا خدا کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, تمہارے اتنے سے سینے, تمہاری دلوں کی باتوں کو جاننا کون سا مشکل, اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا, وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ایمان لے آئے, وہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, تم اللہ کے سامنے کیا احسان جتلا سکتے ہو, اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت دی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتے ہیں. واللہ بصیر بما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں. سورۃ قاف مکیہ, سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. وہی 45 آیا, 45 آیتیں, 3 رکوع. اب اس میں وہی مضمون آئے گا. مکی صورتوں کے اندر مضمون کون سا ہوگا؟ تذکیر بآلاء اللہ, اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کریں گے. تذکیر بایام اللہ, اللہ پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کریں گے. اللہ اپنی توحید کو بتائیں گے. اللہ آخرت کا تذکرہ کریں گے. اس صورت کے اندر باس بعد الموت, توحید, رسالت, تذکیر بایام اللہ, بآلاء اللہ, جو قرآن کے 5 مرکزی مضامین ہیں وہ سب اس کے اندر آئے ہیں. توحید, رسالت, توحید اللہ کی یکتائی, رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا, اور باس بعد الموت کا مضمون, اور تذکیر بآلاء اللہ اور بایام اللہ, اللہ اپنی نعمتوں کو ذکر کریں گے, پچھلی قوموں کے واقعات کو ذکر کریں گے, اور بتائیں گے کہ تمہارے سوا, تمہارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اس کے کہ تم اللہ کو مان لو. قاف والقرآن المجید, قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی. بل عجبو, ان کفار کو تعجب ہو گیا. ان جاءہم منذر منہم, کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, کہنے لگے کافر یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. اذا متنا وکننا ترابا, کیا عجیب چیز, جب ہم مر جائیں, وکننا ترابا, اور ہم مٹی ہو جائیں. ذالک رجع بعید, ذالک رجع بعید, یہ بہت دور ہے پھر وہاں سے واپسی, عقل سے بعید ہے. وہاں سے واپس ہونا, دوبارہ زندہ ہونا, یہ بہت بڑی دور کی چیز ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم, ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض منہم, ان کو دفنات جب جاتا ہے قبروں کے اندر, زمین ان کے جن جن حصوں کو کھاتی ہے اور کھا کر کم کرتی ہے, ہم اسے جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں لفظی ترجمہ ما تنقص الارض منہم, جو کچھ زمین ان کے جسم کے اجزاء میں سے کم کرتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس ایک تحریری یادداشت بھی ہے. یعنی تمہارے جسم کے جن جن ذرات کو کیڑے کھا کر ختم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے علم کے اندر ہیں.
تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. بل کذبوا بالحق، بلکہ ان مشرکین نے سچی بات کو، دین اسلام کو جھٹلایا. جب وہ دین برحق ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، وہ الجھی ہوئی بات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ الجھی ہوئی بات میں سمجھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. افلم ینظروا، چلو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، میں رب العالمین تم کو سمجھاتا ہوں. کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کو جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناہا، اللہ نے اس آسمان کو کیسے بنایا، کیسے ہم نے اس کو بنایا. وزیناہا، اور پھر ہم نے اس کو مزین کیا، سنوارا سجایا، لاکھوں کی تعداد میں ستارے سیارے چاند سورج. وما لہا من فروج، اور اللہ کے بنائے ہوئے اس آسمان میں من فروج کوئی شگاف اور پھٹن بھی نہیں. والارض مددناہا، اسے دیکھ کر خدا کے وجود کو جان جاؤ. والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلایا. والقینا فیہا رواسیا، پھر ہم نے اس زمین میں پہاڑ ڈال دیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگائی پھر اس زمین میں من کل زوج بہیج، ہر قسم کی خوشنما چیزیں. تبصرتن، بصیرت کے طور پر، وذکر، نصیحت کے طور پر. لیکن ہر ایک کس نے کی تھی؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے ساتھ لو لگانے والا ہو، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اس کے لیے ان زمینوں کے اندر، ان آسمانوں کے اندر، ان مخلوقات کے اندر اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اتارے ہم، اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغات. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کھیتی کے اناج. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور کیا اتارا ہم نے، کیا اگایا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے؟ کھجور کے باغات. باسقات، لمبے لمبے کھجور کے درخت. لہا طلع، جن کے گچھے ہیں. نضید تہ بتہ، رزقا للعباد، کیوں؟ جانوروں کو کھلانے کے لیے نہیں، میرے اپنے پیارے بندوں کو کھلانے کے لیے. رزقا للعباد، تمہاری روزی کے لیے، بندوں کے روزی کے لیے. واحیینا بہ بلدۃ میتا، اور زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو. کذالک الخروج، جیسے اس خزاں کے بعد ہم بہار کے سیزن میں آ کر سرسبز و شاداب زمین کو پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمہیں بھی قبروں سے دوبارہ نکالا جائے گا. کذالک الخروج، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی. فرمایا کہ جس خدا کے لیے خزاں کے بعد بہار میں زمین کو سرسبز و شاداب بنانا مشکل نہیں، اس خدا کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کے لوگوں نے جھٹلایا. اصحاب الرس، کنویں والوں نے جھٹلایا. وثمود، اور قوم ثمود نے جھٹلایا. وعاد وفرعون، قوم عاد نے جھٹلایا. وفرعون، قوم فرعون نے جھٹلایا. واخوان لوط، لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا، لوط والوں نے جھٹلایا. واصحاب الایکہ، بن والوں نے، جنگل والوں نے جھٹلایا. وقوم تبع، اور تبع کے لوگوں نے جھٹلایا. کلوں کذب الرسل، سبھی نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی. فحق وعیدی، میرا عذاب کا وعدہ پورا ہو کے رہا. ان میں سے اکثر پیغمبروں کے واقعات آپ کے سامنے بارہا پیچھے آگے، اور جو بچے نئے ہیں ان کے سامنے انشاءاللہ العزیز کل نہیں تو پرسوں سورہ ہود کے اندر تفصیل ان پیغمبروں کے واقعات آج سے نو دوبارہ آ رہے ہیں. یہاں پر صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں دو قوموں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. اصحاب الرس، ان کے تذکرہ یہاں پر سورہ فرقان پارہ نمبر 19 صفحہ نمبر 2 کے اندر وہاں پر آیا ہے. یہ اصحاب الرس کون تھے؟ لفظی ترجمہ کیا گیا کنواں والا. ایک تفسیر یہ کی گئی ایک قوم تھی جس کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کر دیا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 4000 تھے، وہ ان کو لے کر یمن کے پاس پہنچ گئے. یمن میں پہنچ گئے. یمن میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس ان کو آباد کیا گیا. آہستہ آہستہ صالح علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر اس ایک زمانہ آگے آتا ہے. ایک زمانے کے بعد یہ لوگ شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. جب پیغمبر اللہ ان کے درمیان دوبارہ مبعوث کرتے ہیں، یہ اسی پیغمبر کو ذبح کر کے اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. نتیجتاً اللہ نے ان کی ساری کی ساری نسلوں کو فنا کر کے رکھ دیا. وہ اصحاب الرس. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اصحاب الاخدود ہیں جن کا تذکرہ سورہ بروج کے اندر آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا. تفصیلاً انشاءاللہ 30ویں سپارے کے اندر آئے گا. جب ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کے ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 مسلمانوں کو آگ کے خندق کے اندر زندہ ڈال کر جلا دیا. کچھ لوگوں نے کہا اصحاب الرس یہی، واللہ عالم کون سے لوگ تھے. اور پھر دوسرا تذکرہ یہاں پر آیا اصحاب الایکہ. یہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، یہ وہی طبقہ ہے جن کے جانب حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا اور جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادل کے ذریعے سے آگ برسا کر جلا کر راکھ کر دیا تھا. وقوم تبع، تبع کے لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبع کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس لیے کہ یہ صاحب ایمان
مسلمان تھا اور یہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ ہاں البتہ اس کے بعد جو اس کی آگے نسلیں آئی انہوں نے شرک کیا، شرک جب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ تبابیائے یمن انہی کو کہا جاتا تھا، یہاں کے بادشاہوں کو۔ افعینا بالخلق الاول، اب ایک نیا نہج، نیا انداز جو ابھی تک آپ نے پورے قرآن کے اندر نہیں دیکھا، جو اس صفحے کے اندر موجود ہے، نیا نہج انداز سمجھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کیا ہم مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے کہ جو ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ نئی مرتبہ پیدا کرنے سے بے جا شبہ میں پڑے ہیں۔ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، ساری مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ تھک گئے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اعاذ باللہ، تحریفیں جگہ جگہ، تبدیلیاں جگہ جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نقطۂ نظر کی یہاں پر تبدیلی کر دی، وہ تردید کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتے نہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل کو خیالات آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کے رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جو دلوں کے اندر انسان سوچتا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو انسان زبان سے سرگوشیاں کرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم السر واخفى اذ يتلقى المتلقیان، نیا انداز، نیا نہج، وہ وقت یاد کیجئے، اذ يتلقى المتلقیان، جبکہ دو لکھنے والے لکھ رہے ہوتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، دائیں اور بائیں، قیدن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کرامن کاتبین، اور اس انسان کے ہر عمل کو، اچھے اور برے کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں بولتا ہے یہ بندہ کوئی بھی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ اس کے پاس نگراں ہوتا ہے، تیار۔ جو ہی زبان سے کوئی جملہ نکالا فرشتے فوراً ایک کی جگہ 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں، لیکن جب انسان گناہ کے بعد زبان سے نکالتا ہے، نیکیوں والا فرشتہ گناہ والے فرشتے کو بولتا ہے مت لکھ، شاید یہ استغفار کرے، شاید یہ تسبیح پڑھے۔ جب انسان توبہ اور استغفار نہیں کرتا، آخر کار مجبور ہو جاتا ہے گناہوں کا فرشتہ اس گناہ کو لکھنے پر، لیکن ایک گناہ کی جگہ صرف ایک گناہ۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی بے ہوشی بالحق، سچ مچ میں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی تو ہے وہ چیز جس سے تو بدکتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی جس موت سے تو بھاگتا تھا آج وہ موت تیرے پاس آ گئی۔ ونفخ فی الصور، سور میں پھونک مار دی گئی، قیامت کا منظر سامنے۔ ذالک یوم الوعید، یہی تو ہے عذاب کے وعدے کا دن۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، آیا ہر ایک انسان کے ساتھ، آئے گا ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ حکانے والا، وہ شہید، اور ایک فرشتہ اس کی گواہی دینے والا ہوگا۔ یعنی یم ز فرشتہ دنیا نیکی اس لکھن یا امسن گناہ اس لکھن، انہی میں سے ایک فرشتہ اس کو ہنکارا ہوگا، چلو الی ربکم، اپنے رب کی طرف، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اپنے رب کی جانب۔ تو ایک اس کو ہنکارا ہوگا، دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا اور اس کو پہنچایا جائے گا میدان حشر میں، میزان کے پاس۔ پھر کیا ہوگا؟ قال لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اے بندے تو آج کے دن سے غفلت میں مبتلا تھا، فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے دور کر دیا تجھ سے وہ غفلت کا تیرا پردہ، فبصرک اليوم حدید، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، کہے گا اس کا ساتھی، چونکہ ساتھی اس کے ساتھ دو طرح کے ہو گئے، ایک قرین شیطان بھی ہوگا جس کا نیچے تذکرہ آ رہا ہے، ایک قرین یہ ہے، یہ فرشتہ ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ لکھنے کے لیے۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال کا رجسٹر تھا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس سب کچھ تیار۔ القیا، اللہ کو حکم ہوگا ان دونوں فرشتوں کو، قالا یعنی اللہ کہیں گے ان دونوں فرشتوں سے، سائق و شہید، جو کہ گواہ کے حیثیت سے ساتھ ہے، اور اس فرشتے کو جو حکانے کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہے، ان دونوں فرشتوں کو اللہ کہیں گے القیا فی جہنم، تم دونوں فرشتے اس مجرم کو جہنم میں ڈال دو۔ کیسا مجرم؟ کل کفار عنید، ہر سرکش اور کافر، مناع للخیر،
خود تو نیکی کیا کرتا کجا کرتا، یہ دوسروں کو بھی نیکیوں سے روکنے والا تھا، معتدم مریب حد تجاوزی کرنے والا تھا، مریب شبہ میں ڈالنے والا تھا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تم دونوں اس کو ڈال دو سخت ترین سزا کے اندر، قال قرینہ، کہے گا اس کا شیطانی ساتھی، ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی انتہا درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، قال لا تختصموا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطانی ساتھی کو اور اس کو ساتھی جہنم میں ڈالیں گے، قال لا تختصموا، اب یہ شیطان اور یہ اس کا ساتھی یہ دونوں آپس میں لڑیں گے، اللہ دونوں سے کہیں گے لا تختصموا لدی، میرے پاس نہ لڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تم کو پہلے وعید بھیج دی تھی، ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں کی جاتی، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں بندوں پر ظلم ڈھانے والا، یوم نقول لجہنم، یہ گفتگو یہاں تک آ گئی، یہ گفتگو کہاں پر ہو رہی ہے؟ میدان حشر کے اندر، اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ٹھیک ٹھاک بنائے، اگر نامہ اعمال کے اندر خامی ہوئی تو بعید نہیں کہ یہ فرشتے ہمارے ساتھ، بعید نہیں کہ یہی کنڈیشن ہماری، بعید نہیں یہی کہ اسی طریقے سے ہمیں جہنم کی طرف ہنکا لیا جائے، اللہم احفظنا منہ۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول، جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہیں، مزید ہیں، وازلفت الجنۃ للمتقین، اس دن جنت کو متقیوں کے نزدیک کر دیا جائے گا، غیر بعید، دور نہیں ہوگی، ھذا ما توعدون، یہی تو وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا تم سے، لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے شخص کے لیے، یاد رکھنے والے شخص کے لیے، حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے میں ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لو لگانے والا، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، ادخلوها بسلام، ان جنتیوں کو حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہی ابدی زندگی کا دن ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جنت کے اندر ہوگی ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید ایک اضافی چیز ہوگی، یعنی دیدار خداوندی، جیسا کہ صبح آیا تھا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ہم اشد منہم بطشن، کہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، فنقبوا فی البلاد، وہ شہروں میں مارے مارے پھرتے رہے، حل من محیص، کیا انہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ملی پچھلی قوموں کو؟ کہیں بھی نہیں، ان فی ذلک لذکری، یہ قرآن نصیحت ہے، لمن کان لہ، اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس قبول کرنے والا دل ہو، لمن کان لہ قلب او القى السمع، یا اس شخص کے لیے جو کان لگا کر سنے، وہ شہید اور وہ متوجہ بھی ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ذریعہ ہدایت ہوتا ہے، یسن بوئزی، یا اگر بوئز تھی وہ ظاہری کانوں سے سنے، دل کے کانوں سے نہ سنے، قرآن ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اب خود جان جائیے کہ ہمارے پاس کیسے دل ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، ان کے بیچ کی چیزوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، ہمیں کسی بھی قسم کی کسی تھکن نے چھوا تک نہیں، جیسا کہ یہودی کہا کرتے تھے، غلط کہا کرتے تھے، فاصبر علی ما یقولون، جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد ملا کر سبحان اللہ و بحمدہ کہیے، قبل طلوع الشمس، صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، رات میں بھی، فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، وادبار السجود، سجود کا ترجمہ مفسرین نے کیا، سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد، اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، جیسا کہ ہم لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ کچھ علماء نے تفسیر کی یہاں پر قبل طلوع سے مراد، کہنے لگے فجر کی نماز مراد، قبل طلوع غروب الشمس سے مراد عصر کی اور ظہر کی نماز مراد، اور اسی طریقے سے من اللیل سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد، واللہ عالم۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، آپ سن لو یوم ینادی المناد، جس دن ایک آواز دینے والا کل قیامت کے دن آواز دے گا، من مکان قریب، نزدیک ہی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یقیناً یہ تیز آواز کو سن لیں گے، ذالک یوم الخروج، فرشتہ آواز دے گا اور سور پھونکی جائے گی، وہی ان کے قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، ذالک یوم الخروج، انا نحن نحیی، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ونمیت، ہم ہی مارتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری طرف واپس ہونا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا خدا الگ،
روزی اور پرورش کرنے والا خدا الگ، موت دینے والا خدا الگ۔ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہر قسم کے خدا الگ الگ، شیو جی اور فلاں جی، ایسا کوئی نہیں۔ زندگی ہو یا موت، حیات ہو یا رزق، سب کے سب کام کرنے والا ایک اللہ۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی سران، اور وہ تیزی سے قبروں سے نکل کر میدان حشر کی جانب دوڑ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہم پر بڑا آسان ہوگا ان کو میدان حشر میں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی زور و زبردستی کرنے والے نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے آپ اس شخص کو سمجھائیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔